جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستكبرون۔ یہ آیت ہو گئی شیخ، اس کے آگے کی یہ ہو گئی، جی اس کے آگے کی آیت کوئی بات لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستكبرین۔ یہ جو آیتیں چل رہی ہیں مسلسل، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کے دلائل پیش کیے ہیں، جو گزشتہ آیات میں بھی اور اس آیت میں بھی۔ جو آیت سب سے پہلے میں نے پڑھی اس کا ترجمہ بھی یہی تھا جو آپ لوگوں نے کل پڑھا ہوگا کہ الہکم الہ واحد، جی تمہارا شیخ معبود۔ الہکم الہ جی السلام علیکم میڈم، 2 منٹ صبر کر رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ شیخ جو بیان وہاں کر رہے ہیں، وہ چلو جو آیت نیا کی جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں تفسیر نیا بیان اسٹوڈنٹ نہیں ہے کرے تھے، تھوڑا وہ ان کو تفسیر پتہ پیچھے چل سے جائے بیان، گا۔ ہاں نہیں کل ترجمہ بیان کرے تھے، تفسیر نہیں بیان کرے تھے بول کر اسلم بول رہے، تو اس جی لیے اس کو تفسیر لے لیجئے، وہ الہکم الہ واحد۔ ٹھیک ہے، بہتر۔ تو الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے، یعنی اللہ تمہارا جو معبود ہے وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو بس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کے بارے میں بتانا، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن کا دل اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا یقین نہیں رکھنے والے ہیں، جو ایک اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں، یعنی تکبر کرتے ہوئے ان کا دل اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے۔ یعنی اس آیت کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے جو بہت ساری دلائلیں پیش کی، دلیلیں پیش کی اللہ رب العالمین نے اوپر کے آیتوں میں کہ ایسی نعمتیں ہیں اور اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تب بھی تم شمار نہیں کر سکتے۔ ان ساری چیزوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک واضح اور دو ٹوک بات بتائی کہ تمہارا معبود ایک معبود۔ ہاں، اور جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تو کیا ہے؟ ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، ذرا حال ہے کہ وہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی تکبر کے ساتھ ان کا دل ایک اللہ کی وحدانیت پر اور آخرت کے دن پر انکار کرنے سے، آخرت کے دن پر ایمان لانے سے انکار کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے وحدانیت کی متعدد دلائل پیش کرنے کے بعد اب نتیجہ بیان کر دیا اور مقصود حقیقی کی صراحت کر دی اللہ رب العالمین نے کہ اے انسانوں، تمہارا جو معبود ہے وہ در حقیقت صرف اور صرف ایک اللہ ہے اور ایک خالق اور ایک مالک ہے، جو رازق ہے، خالق ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کے امور کا مدبر ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے اور تمام اسماء الحسنہ کا وہ مالک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کی علت بیان کی کہ کیوں وہ انکار کرتے ہیں در حقیقت۔ اس کی جو وجہ ہے، جو ان کافروں کے کفر اور عناد اور تکبر کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ آخرت کے دن پر ایمان جو ہے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا خوف انسان کے اندر پائے جانے کے لیے۔ اگر انسان جزا و سزا کے دن پر ایمان رکھے تو راہ راست پر چلنے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے میں ان کے لیے کرنے پر ان کے لیے ممد و معاون ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ انسان اللہ کے آخرت کے دن پر ہی انسان کا ایمان نہیں ہے، اس کی وجہ سے نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے متکبر ہو جاتا ہے، عناد کرنے لگتا ہے۔ اور اسی لیے جو ہے اس کی آیت نمبر 23 میں منکرین قیامت اور باری تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے والوں کو دھمکی دے گی، جو اگلی والی آیت آتی ہے اس میں کہ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون اور انہ لا یحب المستکبرین، کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ تکبر کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور ان کو دھمکی دی گئی ہے جیسے بتایا وقلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ تو پھر اگلی آیت میں کہا کہ انہ لا یحب المستکبرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
इंसानों के तमाम खुफिया और ज़ाहिरी अमाल को अच्छी तरह अल्लाह ताला जानता है, और वो उन जैसे तकब्बुर करने वालों को अल्लाह ताला बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और उनका जो ठिकाना है वो क्या है, वो जहन्नम है। जैसा कि अल्लाह ताला ने दूसरी जगह भी फरमाया है, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। जो लोग मेरी आयतों से इनकार करते हैं और मेरी आयतों से मुंह फेरते हैं, तकब्बुर करते हैं, तो क्या होगा उनका, तो वो जिल्लत और रुसवाई के साथ जहन्नम में दाखिल होंगे। सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, वो लोग अनकरीब जलील व खार होकर के जहन्नम में दाखिल होंगे। तो इससे हमें पता चला कि हमारा रब जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, और हमें सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के सामने। और जो लोग अल्लाह के ज़ात पर ईमान नहीं रखते, हाँ, वो क्या करते हैं, उनका दिल अल्लाह आखिरत के दिन पर, और जो लोग आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते हैं वो अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखने में तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं और शक व शुबे में मुब्तला हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं फरमाता है। उसके बाद दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, जैसा कि मैंने अभी फरमाया बताया कि ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन, ला जरम का माना कोई शक नहीं, बेशक, अन्नल्लाह के अल्लाह ताला यअलमु जानता है, मा युसिर्रून व मा युलिनून जो कुछ वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन बेशक वो तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो इसमें ये देखिए कि पहली वाली आयत में जो बात बताई गई कि जो लोग अल्लाह आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते हैं, उनका दिल तकब्बुर करते हुए इनकार करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात पर ईमान लाने से। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको धमकी दी कि अल्लाह ताला जो कुछ भी वो ज़ाहिरी तौर पर करते हैं और जो कुछ भी वो बातिनी तौर पर करते हैं, जो कुछ उनका दिल छुपाता है, उन सारी चीज़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन वाकिफ है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। बिलासुबह अल्लाह ताला उन तमाम बातों को जानता है, जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं, यकीनन वो तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। वइज़ा क़ील लहुम माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू असातीरुल अव्वलीन। और जब उनसे कहा जाता है, उनसे जब पूछा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाज़िल किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए क्या नाज़िल किया है, तो क्या जवाब देते हैं, क़ालू असातीरुल अव्वलीन, के पहले लोगों के किस्से। तो कहते हैं कि अक़वाम गुज़श्ता जो कौमें हैं उनके अफसाने अल्लाह ने नाज़िल किया, गोया के वो कुरान पर ईमान नहीं रखते हैं। कुरान जो कि गुज़श्ता कौमों की तारीख को इसलिए बयान करता है ताकि लोग इबरत हासिल करें और उनकी तरह से ना हो जाएं, और जिन जुर्मों की पादाश में वो हलाक को बर्बाद किए गए, वो तबाह किए गए, अगर उनका इर्तिकाब हम भी करेंगे तो हम भी हलाक किए जा सकते हैं। ये इबरत लेने के बजाय उन्होंने जो है कुरान का मजाक उड़ाया और कहा, वो क्या कहने लगे कि जब कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया, तो बजाय इसके वो ये कहें कि हमारे रब ने कुरान नाजिल किया है, हमें डराता है, हमारे हिदायत का जरिया है, इन सारी चीज़ों के बजाय वो इस्तेज़ा करते हैं और मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि क़ालू असातीरुल अव्वलीन, कि हमारे रब ने जो नाजिल किया है वो गुज़श्ता कौमों के किस्से और उनकी कहानियां नाजिल की हैं। दरअसल ये आयत है कि इसका एक शान नुज़ूल है कि एक काफिर था नज़र बिन हारिस, जो कुरान करीम का मजाक उड़ाने के लिए मुसलमानों से ऐसी बातें करता था। हाँ, और दूसरे एक उमूमी बात ये भी बताई गई है कि मुशरिकीन मक्का उमूमी तौर पर नज़र बिन हारिस के अलावा जो मुशरिकीन मक्का है मुकम्मल, वो सब के सब इस आयत से मुराद है। हाँ, कि जब बाहर से कोई शख्स इस्लाम की हकीकत के बारे में जानने के लिए आता था और पूछता था कि भाई हमने सुना है कि मक्का में कोई चीज़ नाजिल हो रही है, कोई रसूल है, कुछ आया है, तो वो क्या करते, इस्तेज़ा करते और कहते कि ये कुरान अगले ज़माने के वाक़यात का मजमुआ है, और ये जो है तो उनके किस्से और कहानियों का मजमुआ है, इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं जिस पर ईमान लाया जाए। हाँ, तो अल्लाह ताला ने ऐसे तमाम लोगों का अंजाम बताया जो क़यामत के दिन अपने कंधों पर अपने सारे गुनाह उठाए हुए होंगे, और उन लोगों के भी गुनाह उठाए हुए होंगे जो लोग उनकी वजह से ईमान नहीं लाए और जो उनकी वजह से जहालत और नादानी के शिकार रहे,
وہ لوگ بھی جو ہے تو ان کا بھی گناہ یہ لوگ اٹھا رہے ہوں گے. وہی بتایا گیا اس آیت کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. تاکہ یعنی وہ جو اس طرح کر رہے ہیں وہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، یعنی اس طرح سے غلط بیانی دوسروں کے سامنے کیوں کر رہے ہیں، تاکہ وہ قیامت کے دن لیحملوا اوزارہم کاملہ، تاکہ قیامت کے دن وہ اپنے سارے گناہوں کا بوجھ اٹھائے. لیحملوا حمل یحملوا مطلب ہوتا اٹھانا، لیحملوا اوزارہم کاملہ تاکہ وہ اٹھائیں اپنے مکمل بوجھ قیامت کے دن. ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائے اور ان لوگوں کے بھی گناہوں کا بوجھ اٹھائے. یضلونہم بغیر علم، جنہیں وہ کیا کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے. ظاہر سی بات ہے جو انسان ان سے ہدایت کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں پوچھتا ہے اور انہیں وہ مطلب یہ ہے کہ راہ راست کی دعوت دینے کے بجائے یا قرآن کے بارے میں صحیح بات بتانے کے بجائے ان کو بہکاتے ہیں تو یہ اور حالانکہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم بہکا رہے ہیں، وہی تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کا جو دین ہے وہی بہتر دین ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب غلط ہے. لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے طور پر کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ نادانی میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں اور کفر و شرک کے دلدل میں دھکیل کر کے انہیں جہنم کا مستحق بنا رہے ہوتے ہیں، جہنم کے گڑھے میں انہیں دھکیل رہے ہوتے ہیں. تو انہیں کے بارے میں بتایا کہ لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، تاکہ قیامت کے دن وہ اپنا مکمل بوجھ اٹھائے. ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور ان کے بھی گناہوں کا بوجھ اٹھائے جنہیں وہ نادانی میں یا نہ جانتے ہوئے کیا کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. الا ساء ما یزرون، خبردار. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا الا، خبردار، ساء ما یزرون، تو کیا ہی وہ برا بوجھ ہے جو اٹھائے پھریں گے. یعنی قیامت کے دن وہ جو بوجھ اٹھائیں گے وہ نہایت ہی خطرناک ہوگا اور نہایت ہی برا بوجھ ہوگا جس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی دنیا کے اندر وہ جو اس طرح کی باتیں اور گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اس کے اندر نہ تو کوئی لذت ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ ہے، اور پھر قیامت کے دن جب وہ اس کا بوجھ اٹھائیں گے تو وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہوگا. اسی کو اللہ نے کہا الا ساء ما یزرون، کیا ہی وہ برا بوجھ اٹھا رہے ہیں کہ خود بھی تو ایمان نہیں لا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی جو ہے تو گمراہ کر رہے ہیں قرآن کی آیتوں سے اور قرآن کی آیتوں پر ایمان لانے سے انہیں روک کر کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. تو اللہ نے کیا کیا، قد مکر الذین من قبل، تو جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے، قد مکر الذین من قبل، ان سے پہلے ہی جو کفار مکہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں انہوں نے بھی کیا کیا تھا، انہوں نے بھی سازش کی تھی اور مکر و فریب سے کام لیا تھا. تو اللہ نے نتیجتاً کیا کیا، فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا، سیدھے ان کو ان کی عمارتوں کو اور ان کے عالی شان مکانات کو تہو بالا کر کے رکھ دیا. فخر علیہم السقف من فوقہم، تو کیا ہوا، تو ان پر ان کے چھت ان کے اوپر سے آ گری، اوپر اس طرح سے کیا تہو بالا کیا کہ ان کے مکانات اور ان کی عمارتیں جڑوں سے اکھاڑ پھینک دی گئی اور چھت ان کے اوپر آ گرے اور اللہ کا عذاب وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور اللہ کا عذاب ان پر ایسے آیا، اس طرف سے اللہ کا عذاب آیا جس کے بارے میں وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، وہ سوچتے بھی نہیں تھے کہ کہیں ایسے بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا انکار کرے گا اور اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو طرح طرح کے عذاب سے جو ہے دوچار کرے گا، اور ایسے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار کرے گا کہ جن کا انہیں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو دیکھیے اس سے مراد قد مکر الذین من قبلہم، اللہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کیا کیا، سازش کی اور چال چلی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تہو بالا کر دیا. تو اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں ظاہر سی بات ہے گزشتہ جتنی بھی قومیں ہیں، چاہے نمرود ہو، چاہے مطلب یہ ہے کہ
دیگر قومیں ہوں، عاد و سمود، سب کو اللہ رب العالمین نے اٹھا کر کے تہوبالا کر دیا۔ اس سلسلے میں امام اس آیت کی اسپیشل خصوصی طور پر اس آیت کی جن کے بعد وہ کون سی قوم تھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عمارتوں کو بنیاد سے ہلا کر رکھ دیا، اس سلسلے میں امام شوکانی رحمہ اللہ نے اور دیگر مفسرین کی رائے نقل کی ہے کہ اس سے مراد اس میں جو اس آیت میں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ قد مکر الذین من قبلہم، اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا، اس سے مراد نمرود بن کنعان ہے، جس نے بابل میں ایک نمرود بن کنعان نام ایک شخص تھا جس نے بابل میں ایک بہت ہی لمبی عمارت بنا کر آسمان میں چڑھنا چاہا کہ ہم اس میں چڑھیں گے اور چڑھ کر کے اللہ کو دیکھیں گے، تو تاکہ اہل آسمان سے جنگ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شدید آندھی کے ذریعے اسے گرا دیا تھا اور جس کے نیچے دب کر نمرود اور اس کے ماننے والے ہلاک ہو گئے۔ اور یہ وہی نمرود تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، وہ جس سے مطلب نقاش ہوا، جس سے بحث و مباحثہ ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پر، اور اس نے کہا تھا کہ تمہارا رب میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے ایک شخص کو جس کو زندہ ہونا تھا اس کو مار دیا اور رہنا تھا، اور جس کو مرنا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے تو اس نے کہا تھا، تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا رب تو سورج کو آسمان سے، سورج کو مشرق سے اگاتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، تم مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں ڈوبا کر کے دکھاؤ۔ تب وہ ہکا بکا رہ گیا تھا، لیکن مانا تو اس نے تھا نہیں، ایمان تو لانا نہیں تھا، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عذاب میں بھی مبتلا کیا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے آگ میں ڈالا تھا۔ تو وہ اپنے زمانے کا یہ جو نمرود تھا، اپنے زمانے کا بڑا ظالم اور متکبر انسان تھا۔ تو یہ ہے، تو یہ مفسرین نے اگرچہ اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ وہ خاص شخص تھا جس کو اللہ نے ہلاک کیا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ چیز عام ہے، یہ جو حکم ہے تمام قوموں کے لیے عام ہے، کہ اس لیے کہ نمرود کے علاوہ دیگر قوموں کو بھی اللہ نے تہوبالا کیا، قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم ثمود کو، قوم لوط کو، جنہوں نے جن کی 14 عموریہ اور صدوم کی بستیوں کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین نے تہوبالا کر دیا گیا ہے۔ تو اسی آیت میں گویا کہ اللہ رب العالمین ایک طرح سے مشرکین مکہ کو دھمکی دیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھا تھا اور انبیاء کے خلاف انتقام اور سازش کیا کرتے تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے مطلب دھمکی دی کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے اور تم بھی جو ہے تو ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرو گے تو ہم تمہیں بھی ہلاک و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ تو اسی کو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، سازش کی تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کی عمارت کو بنیاد سے ہلا کر کے رکھ دیا تھا اور چھت ان کے اوپر آ گئی تھی اور ان پر عذاب ایسے آیا تھا، اس طرف سے عذاب آیا تھا جن کا انہیں گمان بھی نہیں کیا تھا۔ یہ تو دنیا کے عذاب تھی، پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، کہ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا۔ یہ تو دنیا کی رسوائی تھی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں مزید رسوا کرے گا اور کہے گا ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن یخزیہم، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ذلیل و رسوا کرے گا، ویقول، اور کہے گا این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کے بارے میں تم اہل توحید کے ساتھ جھگڑتے تھے، تم اہل توحید کے ساتھ جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں تمہارا اللہ ایک اللہ نہیں بلکہ ہمارے یہ شرکا ہیں اور ہم ان کی عبادت کریں گے اور ان کے واسطے سے ہم اللہ رب العالمین کے پاس پہنچیں گے، وہ کہاں ہیں تمہارے تشاقون فیہم، جن کے بارے میں تم کیا کرتے تھے؟ جھگڑتے تھے اور اختلاف کرتے تھے اہل توحید کے ساتھ۔ تو کہیں گے قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، تو اہل علم کہیں گے کہ بے شک آج رسوائی اور عذاب کافروں کے لیے، یعنی آج کا جو دن ہے قیامت کا دن جس دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تو کہیں گے کہ آج کا جو دن ہے وہ کافروں کے لیے رسوائی اور عذاب مقدر کر دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تو جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا
उनकी रूहें फरिश्ते इस हाल में कब्ज कर रहे होंगे कि जब उनकी रूहें फरिश्ते कब्ज कर रहे होंगे कि वो अपने आप पर जुल्म कर रहे होंगे, तो वो न्याजमंदी करते हुए फ़अल्क़ौ सलामा, तो क्या करेंगे वो अमन सलामती इख्तियार करेंगे, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर तस्लीम खम कर देंगे और कहेंगे कि हम तो कोई बुरा काम नहीं करते। यानी जब ऐसे लोग जिन्होंने जुल्म किया है, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, कि जिनको अल्लाह फरिश्ते जब उनको मौत दे रहे होंगे, उनकी रूह कब्ज कर रहे होंगे, जरा हालांकि वो कैसे थे, वो अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले थे, तो वो तब वो क्या करेंगे, फ़अल्क़ौ सलाम, तो वो डाल देंगे मतलब ये कि सलामती डाल देंगे, यानी कि वो सुलह के लिए पर आमादा होंगे और अल्लाह के सामने अपने न्याज़मंदी का और अपने मतलब ये है कि इस्तिस्लाम का और अपने सर को सर तस्लीम खम करने का इजहार करेंगे और कहेंगे मा कुन्ना नअमलु मिन सू, तो हम तो कोई बुरा काम नहीं करते थे, यानी कि हम तो बड़े अच्छे थे। तो अल्लाह ताला कहेगा नहीं, ऐसी बात नहीं, हाँ बला, क्यों नहीं, इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुंतुम तामलून, दुनिया के अंदर जो कुछ भी तुम कर रहे थे तो अल्लाह ताला उससे अच्छी तरीके से वाकिफ था। तो देखिए, दुनिया के अंदर शिर्क और मासी का इर्तिकाब करके अपने आप पर जुल्म करने वाले जो काफिरों की जब जान निकालने के लिए फरिश्ते आते हैं और जब वो मौत को अपनी आंखों के सामने देख लेते हैं, तो अल्लाह के लिए अपनी वो आमादगी का और इताअत और बंदगी का इजहार करते हैं और इज्ज़ो इनकिसारी का इजहार करते हुए कहते हैं कि भाई हमने तो शिर्क का इर्तिकाब ही नहीं किया था। तो फरिश्ते उनकी बात की तरदीद करेंगे और कहेंगे कि हाँ 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 जरूर, क्यों नहीं, तुमने तो शिर्क का इर्तिकाब किया था और अल्लाह ताला तुम्हारी करतूतों को खूब जानता है। हाँ, तो इसलिए जो है झूठ बोलने और इनकार करने से, अब जो तुम इनकार करो जब मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है, जब तुम्हारी रूह निकाली जा रही है और इस वक्त तुम इनकार करते हो कि हम शिर्क नहीं करते थे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, और अब तुम लोग अपने गुनाहों और शिर्क के अमाल के मुताबिक जहन्नम के मुख्तलिफ तबकात में और मुख्तलिफ दर्जों में गढ़ों में तुम डाल दिए जाओगे और उसी में जलते रहोगे। और जो भी अल्लाह ताला की इबादत से मुंह फेरता है, उनका ठिकाना निहायत ही बुरा है। और हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह जो है तो लिखते हैं कि रूहें मौत के बाद जहन्नम में दाखिल हो जाते हैं और कब्रों में जहन्नम की आग की सोजिश उनके जिस्मों तक जो है पहुंचती रहती है। हाँ, और क़यामत के दिन उनके अजसाम दोबारा दाखिल कर दिए जाएंगे और वो हमेशा के लिए जहन्नम में भेज दिए जाएंगे। यानी क़यामत से पहले उनकी रूहें जहन्नम की आग से दो चार होती है, जलती रहती है और उनकी तपिश और गर्मी को महसूस करती है, और क़यामत के दिन के बाद हाँ उनके रूहें उनके अजसाम उनके जिस्मों में दोबारा डाल दी जाएंगी और फिर वो उसमें जलते रहेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जहन्नम के अजाब से और क़यामत की सख्तियों से महफूज रखें। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है फदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा, अब तुम लोग दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाजों में, हाँ जहन्नम के दरवाजों से जहन्नम में दाखिल हो जाओ जिसमें तुम हमेशा हमेशा रहोगे। फलबिअस मथवल मुतकब्बिरीन, और ये जो जगह है तकब्बुर करने वालों के लिए निहायत ही बुरा ठिकाना है। जो लोग दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने और रसूलों के सामने बातों के सामने तकब्बुर क्या करते थे, वो कहते थे कि ये कौन होते हैं, हम ही है जो कुछ है, तो ऐसे लोगों का ठिकाना निहायत ही बुरा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जहन्नम में हमेशा की जिंदगी में डाल देगा और जहाँ पे वो जहन्नम के अजाब से दो चार होते रहेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है इसके बिलमुकाबिल जब मतलब तकब्बुर करने वालों की रूहें निकालते वक्त जब वो कह रहे थे कि हमने तो शिर्क नहीं किया था, तो उनकी तरदीद करेंगे फरिश्ते और फिर ये कहेंगे कि तुम जहन्नम में चले जाओ। उसके मुकाबले में जो नेक लोग होंगे उनका क्या होगा, वकील लिल्लज़ीना इत्तक़व माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू खैरा लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुन्या हसना वलदारुल आखिरति खैर वलनिअम दारुल मुत्तक़ीन, के इसके मुकाबले में जैसे पिछले आयत में भी बताया गया कि जब काफिरों से पूछा जाता था कि तुम्हारे रब ने क्या नाज़िल किया, तो क्या कहते थे, असातीरुल अव्वलीन, वो तो हमारा रब जो ये अल्लाह ताला है जिसके दावा ये मोहम्मद करता है, वो सिर्फ और सिर्फ किस्से और कहानियां नाजिल करता है। उसके मुकाबले में जब नेक लोगों से पूछा जाता है, अल्लाह का तकवा इख्तियार करने वालों से पूछा जाता है, और जब तकवा की राह इख्तियार करने वालों से पूछा जाएगा कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया था, तो क्या कहेंगे कि भलाई नाजिल की थी, क़ालू खैरा,
تو کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا تھا وہ بہت اچھی چیز تھی. ہاں تب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیک عمل کریں گے انہیں اس دنیا میں بھلائی ملے گی، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر یقیناً زیادہ بہتر ہوگا. یعنی آیت کو ترجمہ کا آیت پر پھر سے غور کر لیں. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور جب تقوی اللہ سے ڈرنے والوں سے، تقوی اختیار کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تھا، تو وہ کیا کہیں گے؟ خیرہ، بھلائی نازل کی تھی. تو للذین اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے نیک کام کیا، جو لوگ اچھے ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کے لیے اس دنیا کے اندر بھلائی ہے. ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر زیادہ یقیناً زیادہ بہتر ہوگا. ولنعم دار المتقین، اور اللہ سے ڈرنے والوں کا گھر جو ہے بہت ہی اچھا ہوگا. ہاں اس لیے کہ وہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے والے لوگ تھے اور وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے لوگ تھے. تو اس لیے ان کا جو گھر ہوگا، ان کا جو ٹھکانہ ہوگا، وہ نہایت ہی بہتر گھر ہوگا. جو دنیا میں عمل صالح کرتے ہیں وہ انہیں دنیا میں اچھا بدلہ دے گا، اور آخرت میں انہیں جو ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہوگی، جو متقیوں کے لیے بہت ہی اچھا گھر ہوگا. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ میں بھی فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو شخص نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، ہاں لیکن وہ ایمان کے ساتھ، یعنی نیک عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایمان نہیں اور نیک عمل کر رہا ہے تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو جو بھی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور لیکن با ایمان ہو، ایمان والا ہو، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے نہایت ہی بہتر زندگی عطا فرمائے گا، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دے گا اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ ہم انہیں عطا کریں گے اور انہیں بہتر بدلہ دنیا کے اندر ضرور، آخرت کے اندر ہم ضرور دیں گے. تو یہ نیک لوگوں کا ہے. ان لوگوں کے مقابلے میں جو تکبر کرتے ہیں، جو برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے قرآن کو جو لوگ اساطیر الاولین یعنی گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیوں سے تعبیر کرتے ہیں، اور ان کا اس کے مقابلے میں جو نیک لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ نہایت ہی بہتر ہوگا، اور آخرت میں جو ان کا گھر ہوگا وہ نہایت ہی بہتر ہوگا. کیا گھر ہوگا؟ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتهم الانہار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقین، کہ ان کا جو گھر ہوگا وہ کیا ہوں گے؟ عدن کے باغات. عدن کا مطلب ہمیشگی کے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہو جائیں گے. یعنی وہ ایسے باغات ہوں گے جو کیسے ہوں گے؟ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یدخلون جس میں وہ داخل ہوں گے. جنات عدن یدخلونها عدن کے باغات ہوں گے، یعنی ہمیشگی کے باغات ہوں گے جس میں وہ داخل ہوں گے. تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون اور اس میں ان جنتیوں کے لیے ہر وہ چیز ہوں گی جو وہ چاہیں گے، ان کی خواہش کی ہر چیز ان کے لیے دستیاب ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون ان کے لیے ہر وہ چیز دستیاب ہوں گی جو وہ چاہیں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی اور اللہ تعالیٰ جو ہے متقیوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتا ہے، ایسے ہی نیک بدلہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو دیا کرتا ہے. یعنی اس میں گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل جنت کی صفات بیان کی، اس جنت کی صفت بیان کی جس میں اہل جنت کے اہل تقوی داخل ہوں گے، جس کو اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے. کیا صفت ہے؟ اس میں درخت ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی، حور و قصور ہوں گے، اور کھانے پینے کی ہر لذیذ چیز ہوگی. اور اللہ کی جانب سے کرم کی انتہا یہ ہوگی کہ وہاں ہر وہ شے ہوگی، ہر وہ چیز ہوگی جس کی اہل جنت خواہش کریں گے. اہل جنت جو بھی چاہیں گے وہ چیز ان کے لیے دستیاب ہوگی. آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والے کو، اہل تقوی کو ایسے ہی اچھا بدلہ دیا کرتا ہے کیونکہ وہ لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو کفر والوں کے مقابلے میں، جب کفر والوں کی جب موت ہو رہی تھی تو ان کا کیا رویہ تھا، اور جب ان کی وفات ہوگی تب ان کا کیا رویہ ہوگا. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. اور جب الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین،
تو جب ان کی روحوں کو فرشتہ جب اس حال میں قبض کرتے ہیں تو وہ کیا کریں گے، کیا ہوں گے؟ وہ خوش ہوں گے۔ وہ تو اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوتے تھے، ہو رہے ہوتے تھے، لیکن یہ جو ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، ان کی جب روحوں کو فرشتے جب قبض کر رہے ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ خوش ہو رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، تم پر سلامتی ہو۔ فرشتوں سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، جو کچھ دنیا میں تم کرتے تھے۔ اور یقولون، وہ کہیں گے کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، اب تم کیا کرو؟ جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، ان چیزوں کے بدلے میں جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں کافروں کو کیا کہا گیا تھا؟ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین، کہ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اس کے مقابلے میں یہاں اللہ تعالیٰ کہے گا، فرشتے کہیں گے ادخلوا الجنہ، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اپنے نیک عمل کے بدلے۔ یعنی یہ اہل تقوی ایسے لوگ ہوں گے جو کفر اور معاصی کے ذریعے اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتے ہیں، اور بلکہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری بجا لاتے ہیں۔ تو جب موت کا وقت آتا ہے تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے نیک اعمال کے بدلے وہ ہمیشہ جنت میں، ان سے کہا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ تم اپنے نیک اعمال کے بدلے ہمیشہ جنت میں داخل ہو جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم جنت میں چلے جاؤ۔ اور انہیں خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم نے نیک عمل دنیا کے اندر کیا تھا، اب اس کا تمہارے لیے جزا اور تو اس کا بدلہ یہی ہے کہ اب تم ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ، جہاں تمہاری خواہش اور تمہاری مرضی کی ہر چیز موجود ہوگی۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت کی دوسری صورت میں اس طرح سے فرمایا ہے کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، یعنی کہ ایک اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اس راستے پہ آنے والی تمام پریشانیوں کو وہ جھیل لے گئے اور ان پریشانیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیا، اور وہ ڈٹے رہے اور اس راستے سے پھر ٹس سے مس نہیں ہوئے، ان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے، تو کیا ہوگا؟ استقامت کا مطلب یہی ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے فرشتے ان کے اوپر نازل ہوں گے اور انہیں کہیں گے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تم اس جنت کی خوشخبری سن لو، اور اس جنت کے باقی خوشخبری تم لے لو جس کا تم سے کیا کیا جاتا تھا؟ وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ بہت بڑی بشارت ہوگی اور بہت بڑا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہوگا جو اہل جنت کو دی جائے گی، اور بلکہ یہ چیز ان کو موت کے وقت ہی سے مطلب یہ ہے کہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو انہی لوگوں میں سے بنائے جنہیں موت کے وقت جنت کی خوشخبری دی جائے گی، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ آخر کیا کر رہے ہیں؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة، کیا ان کفار کو اس بات کا انتظار ہے کہ فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آ جائیں؟ ان یأتیہم الملائکہ، کہ فرشتے ان کے پاس ان کا جان نکالنے کے لیے آ جائیں، او یأتی امر ربک، یا آپ کے رب کا حکم عذاب لے کر آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کافروں کو کس چیز کی ہیکڑی ہے، کس چیز کا غرور ہے؟ کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مطلب ہم کو اللہ تعالیٰ اگر ہے تو کوئی، اگر اللہ ہے تمہارا یا کوئی معبود ہے اور ہم اگر غلطی پر ہیں تو لے آئے فرشتے جان نکالنے کے لیے آ جائیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے کر کے نازل ہو جائے تب ہم کو دکھائیں، تب ہم ایمان لے کے آئیں گے؟ تو کیا مطلب یہ کہ وہ اللہ کو اس طرح سے چیلنج کر رہے ہیں؟ ان کا یہ چیلنج کرنا کسی بھی طور پر صحیح اور درست نہیں ہے۔ بلکہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ سن لیں کہ ان سے پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایسے ہی تکبر دکھایا، ایسے ہی تکبر کے ساتھ کام کیا تھا، اور اسی طرح کی ہیکڑی انہوں نے دکھائی تھی، پھر اللہ نے ان کو
عذاب کی گرفت سے پکڑ لیا، عذاب کی گرفت میں ان کو اللہ رب العالمین نے مبتلا کیا، اور جب اللہ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا تو اس میں اللہ کا کوئی قصور یا اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا، بلکہ وہ ان کے خود کے اپنے ذاتی ظلم کا اور سرکشی کا نتیجہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو ہلاک اور برباد کیا۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پھر گفتگو کا جو یہ ہے پہلو ہے یا گفتگو کا جو رخ ہے وہ کافروں کی طرف موڑ دیا، یعنی اہل جنت کا نتیجہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں نتیجہ، کافروں کو دھمکی دیتے ہوئے ان کو بتانا شروع کیا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، اور اس دوبارہ ان کو بیان کرنے کا مقصد تنبیہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑے نہ رہیں اور اپنے کفر اور عناد میں آگے نہ بڑھیں، اور ورنہ برے انجام کے لیے تیار ہو جائیں۔ کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو یہ لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں ان ساری آیتوں کے نازل ہونے کے باوجود بھی، اس کا مطلب یہی ہے کہ اب انہیں صرف اس بات کا انتظار ہے کہ موت کے فرشتے آ کر ان کے روحوں کو عذاب دیتے ہوئے قبض کر لیں، یا ان پر ایسا عذاب آ جائے جو ان کا وجود ہی ختم کر لے، یا قیامت برپا ہو جائے اور اس کی روح فرسا مطلب یہ جو خوفناکی ہے اس کو اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرنے لگے۔ تو ایسے پھر یہی ان کا اب علاج رہ گیا ہے، اس لیے کہ اتنی ساری آیتیں مسلسل ان کو بتائے جانے کے باوجود، قرآن کی کھلم کھلا نشانیاں ان کے سامنے آنے کے باوجود وہ ابھی بھی اپنے تکبر اور غرور میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو بتایا بھی کہ دیکھو ایسا صرف تمہارے ساتھ نہیں بلکہ تم سے پہلے کی قومیں بھی ایسے ہی تھی، اور انہی کی طرح اللہ نے ان کے ساتھ بھی غیروں کو شریک بنایا تھا تمہاری طرح، تو اور اپنے رسولوں کا وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں گرفتار کر کے انہیں عذاب سے دوچار کر دیا اور انہیں دھر دبوچا، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں تھا، بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا اللہ رب العالمین کا انکار کر کے، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا انکار کرنے کی وجہ سے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے تکبر اور غرور کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے دوچار کیا اور اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا۔ تو گویا کہ ان کے برے کرتوت ہی ان کے گلے کا پھندا بن گئے تھے، اور جس عذاب کو مذاق اڑایا کرتے تھے اس عذاب نے ان کو آ کر کے آ گھیرا تھا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے نفس پر وہ لوگ ظلم کرنے والے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے اصابہم سیئات ما عملوا، جو بھی برے کام وہ کیا کرتے تھے، اور جو بھی وہ ظلم کیا کرتے تھے انہوں نے ان کو آ کر کے گھیر لیا۔ بس ان کے برے اعمال نے، یعنی ان کے برے کرتوتوں نے انہیں آ کر کے گھیر لیا۔ وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا اور اس کو چاروں طرف سے اپنے دبوچ میں لے کر کے اس کو ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ فاصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، کہ ان کے برے کرتوتوں نے انہیں آ لیا اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين۔ اس آیت میں کافروں کی ایک شک و شبہ کا بیان کیا گیا ہے، وہ ذکر کیا گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں اپنے راہ حق پر ہونے کو، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی مرضی، یہ بھی اللہ کی مشیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اور ان لوگوں نے کہا وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، کیا کہا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شيء، اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، نحن ولا آباؤنا، نہ تو ہم اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، یعنی ہم اور ہمارے آباء و اجداد جو بھی کسی بھی دیگر چیز کے اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی عبادت اگر کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے، اور اسی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ولا حرمنا من دونه من شيء، اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ہم کیا کرتے، حرام کرتے، اور نہ ہی اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ یہ وہ اپنی دلیل دیتے ہیں اپنے کفر اور شرک میں ڈٹے رہنے کے۔ تو
कज़ालिक फ़अल अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है इनसे पहले के लोगों ने भी ऐसा ही किया था। ये जितना भी कर रहे हैं, ये गोया कि ये शिर्क करने वाले मुशरिकीन, ये जुल्म करने वाले अपने नफ्सों पर, उनकी सिफत एक जैसी होती है। जिस तरह आज है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये लोग ज्यादा ढीठ हैं, नहीं, बल्कि हर दौर के मुशरिक और अल्लाह के इनकार करने वाले हर दौर में इसी तरह करे हैं। कज़ालिक फ़अल अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले के लोगों ने भी ऐसा ही किया था। तो अब अलबत्ता हमारी जो जिम्मेदारी, रसूलों की जो जिम्मेदारी है वो क्या है? फहल अला रुसुल इल्ला अल बलागुल मुबीन, तो रसूलों के ऊपर जो है जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो अल्लाह के पैगाम को हक तौर पर और अच्छे अंदाज में बस पहुंचा देना ही अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है। उसके अलावा अल्लाह ताला फरिश्तों ये उसके अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचा देने के अलावा नबियों की और कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो गोया कि देखिए इस आयत के अंदर जो है दरअसल क्या है कि वो लोग ये मुशरिकीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी दलील बनाते हैं, यानी अल्लाह की तकदीर को दलील बनाते थे और कहते थे कि अगर हम अल्लाह के सिवा गैरों की इबादत करते हैं तो वो अपनी तरफ से वो करते हैं, और अपनी तरफ से जिस जानवर को हम हराम करते हैं और हमारे आबा और अजदाद जो ऐसा करते आ रहे हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये तो बल्कि ये तो अल्लाह की मशीयत है और अल्लाह की मर्जी है, और अगर उसकी मर्जी न होती तो हम ऐसा नहीं करते। यानी जैसा कि मोहम्मद बयान करते हैं कि तुम लोग अल्लाह की मर्जी के खिलाफ तुम अपना काम कर रहे हो, उसकी इबादत छोड़ करके दूसरे की इबादत कर रहे हो, तो अगर ऐसा ही कुछ होता तो हम अल्लाह की इबादत नहीं करते। यानी गोया के उसकी मर्जी के मुताबिक ऐसा करना इस बात की दलील है कि मोहम्मद झूठा है। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि गोया कि मोहम्मद ही झूठा है और हम जो कर रहे हैं यानी अपने कुफ्र और शिर्क की दलील, एक तो चोरी और दूसरी सीनाजोरी जिसको कहते हैं, कि अपने आप ही को हक साबित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गोया कि मोहम्मद ही क्या है, झूठा है और अल्लाह की तरफ गलत बातों को मंसूब करता है, इसलिए कि अगर अल्लाह नहीं चाहता तो हम उनके उसकी अलावा की इबादत नहीं करती। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसी बात नहीं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। मोहम्मद दिलासा दिलाते हुए इनसे पहले के मुशरिकीन भी इसी तरह के ज़हनी शुबा में मुब्तला रहे और इसी शकूक व शुबहात में मुब्तला रहे और इन्हीं की तरह झूठी बात अल्लाह के तरफ मंसूब करते रहे। फिर उनके शुबा की तरदीद करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारा ये गुमान सही नहीं है, तो उसने तुम्हारे कुफ्र शिर्क की तरदीद नहीं की है, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उसने तुम्हारे कुफ्र और शिर्क का शदीद इनकार किया और इंतहाई सख्ती के साथ उसे रोका है। और हर जमाने और हर कौम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया भेजे हैं जिन्होंने सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाया और गैरों की इबादत से रोका। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया आए, तमाम की दावत सिर्फ और सिर्फ यही थी कि एक अल्लाह की इबादत करो, अनी अबुदुल्लाह के मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, तुम एक अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, सिर्फ वही इबादत के लायक है। और तमाम कौमों ने तमाम नबियों ने अपने अपने कौमों को इसी चीज से डराया है और इसी चीज की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अला रसूल फहल अला रसूल इल्ला अल बलागुल मुबीन, कि रसूलों पर जो है सिर्फ और सिर्फ बात को पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। जब उन्होंने पहुंचा दिया तो अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने अदा कर दिया। अब वो किसी भी तौर पर उनके करतूतों के, उनके शिर्क और कुफ्र के जिम्मेदार नहीं होंगे और अल्लाह ताला उनके बारे में उनसे पूछताछ नहीं करेगा। तो ये फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है वलक़द बअथना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन यअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत फमिनहुम मन हदल्लाहु व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि दलाला फसीरू फिल अर्दि फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकद्दिबीन, के अल्लाह ताला फरमा रहा वलक़द बअथना, और तहक़ीक़ के हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा, हर उम्मत में गुज़श्ता जितनी भी कौमें गुजरी हैं हर कौम में हमने एक रसूल भेजा। किस लिए, किस बात के पैगाम दे करके, अनी अबुदुल्लाह, एक है तुम क्या करो, एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत की परस्तिश से तुम तागूत को पूजने से बचो। तागूत से मुराद हर वो चीज है जो गैरुल्लाह की, यानी अल्लाह के सिवा हर वो चीज जिसकी पूजा की जाती हो या जिसकी जो अल्लाह के ऊपर तरजीह दी जाती हो वही चीज तागूत है। तो क्या किस पैगाम के साथ हमने भेजा कि अनी अबुदुल्लाह, कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और शैतान और बुतों की इबादत से बचते रहो, तागूत की बंदगी से बचो। फमिनहुम मन हदल्लाह, तो क्या हुआ, उनमें से कुछ लोगों को अल्लाह ने हिदायत दे दी, वमिनहुम मन हक़्क़त अलैहिमुद दलाला, और कुछ दीगर लोग ऐसे थे जिनके लिए जिन पर गुमराही वाजिब हो गई, यानी जिनके अपने करतूतों की वजह से, जिनके अपने हठधर्मियों की वजह से
जिन पर क्या हो गई, गुमराही वाजिब हो गई। हाँ, फनजुर फसीरू फिल अर्द, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है फसीरू फिल अर्द फनजुरू कैफ कान आक़िबतुल मुकद्दिबीन, तो तुम लोग जमीन में घूम फिर कर देख लो झुठलाने वालों का अंजाम कैसा बुरा हुआ। यानी तुम जमीन के सैर करो, उन कौमों के आसार, उन कौमों के बाक़ियात आज भी मौजूद हैं। मिस्र में जाके एहराम को देख लो, जॉर्डन में जाकर के कौम लूत की बस्तियों को देख लो, सऊदी अरब के ओला और मदाइन साले के इलाकों में जाकर के मतलब ये है कि कौम आद और कौम समूद की तबाह बस्तियों को देख करके अंदाजा लगा लो कि किस कदर मतलब एक शदीद तरीन कौमें थी और किस कदर मजबूत कौमें थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों का इनकार करने की वजह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तकब्बुर करने की वजह से किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दुनिया से तहोबाला कर दिया और उनका नाम निशान तक मिटा दिया, और किस कदर बुरा अंजाम हुआ जिसको हम और आप सिर्फ सोच सकते हैं। तो यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि फसीरू फिल अर्द, इसलिए जमीन के अंदर घूमो और घूम घूम करके देखो कि कैसे बुरी हरकत करने वालों का अंजाम बुरा हुआ और कैसे उनको वो अजाब से दो चार किए। तो ये है। तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी से कह रहे हैं इन तहरिस अला हुदाहुम फइन्नल्लाह ला यहदी मन युदिल्लु वमा लहुम मिन नासिरीन, कि अगर आप उनकी हिदायत के शदीद ख्वाहिश रखते हैं तो जान लीजिए, यानी अल्लाह असल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि हर आदमी हिदायत ले आए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे और उनकी जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि कोई भी इंसान मतलब ये है कि जहन्नम की आग में ना जाए, और यही ख्वाहिश और यही जज्बा हर दाई का होना चाहिए कि जब हम किसी को दावत दें तो हम ये नहीं हो कि हमारी बात सुन लें और हम ये वाह हम कामयाब हो गए, नहीं, बल्कि हमारी ख्वाहिश और हमारा जज्बा ये होना चाहिए कि अगला बंदा सुन ले, अगर वो इस बात को यकीन कर ले, इस बात पर ईमान ले आए तो जहन्नम की आग से बच जाए, ये हमारा जज्बा होना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल भी यही जज्बा रखते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आपकी ख्वाहिश ये है कि तमाम के तमाम लोग क्या कर लें, ईमान ले आए और हिदायत याफ्ता हो जाए, तो जान लीजिए कि इन फइन्नल्लाह ला यहदी मन युदिल्लु वमा लहुम मिन नासिरीन, कि अल्लाह ताला उस आदमी को हिदायत नहीं देता है जिसके लिए गुमराही लिख देता है, यानी जिसके मुकद्दर में गुमराही लिख दी गई है। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हठधर्मी करता है, ऐसे लोगों के साथ कोई हिदायत नहीं है, और वमा लहुम मिन नासिरीन, और ऐसे लोगों का कोई यारो मददगार भी नहीं होता है। तो अक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम ला यबअसुल्लाहु मन यमूत बला वअदन अलैहि हक़्क़न वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून, कि उन्होंने क्या किया कि और अहले कुफ्र अल्लाह की बड़ी सख्त सख्त कस्में खाते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मतलब ये कि इनाद का उनका एक नतीजा ये भी था कि वो क़यामत के दिन का इनकार करते थे और दोबारा उठाए जाने के इनकार करते थे। वो कहते थे कि हम दोबारा उठाए नहीं जाएंगे, और वो अल्लाह पर कस्में खाते थे। वो कहते थे वो अक़समु बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, और वो लोग ये अहले कुफ्र जो है अल्लाह की बड़ी सख्त कस्में खाते थे और कहते थे कि ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, कि जो मर जाएगा वो दोबारा उठाया नहीं जाएगा, अल्लाह ताला उसको दोबारा नहीं उठाया जाएगा। बला वअदन अलैहि हक़्क़, अल्लाह ताला फरमा रहा क्यों नहीं, बिल्कुल वो जरूर जिंदा किए जाएंगे, और ये अल्लाह का वअदन अलैहि हक़्क़, और ये तो अल्लाह का सच्चा वादा है, वादा बरहक है कि जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेंगे, उनको उठाएगा। वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जो है इस बात से, इस हकीकत से नावाकिफ है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है क्यों अल्लाह ऐसा करेगा, लियुबय्यिन लहुमुल्लज़ी यख्तलिफून फीह वलियअलमल्लज़ीन कफ़रू अन्नहुम कानू काज़िबीन, ताकि अल्लाह ताला उनके लिए ताकि बयान हो जाए, ताकि वाज़े हो जाए उनके लिए वो चीज जिसके बारे में वो इख्तिलाफ करते थे। यानी दुनिया के अंदर रह करके हक के बारे में, अल्लाह के बारे में, अल्लाह की फजानत के बारे में वो जो इख्तिलाफ क्या करते थे और उस हकीकत को नहीं मानते थे, उस सच्चाई को, तो वो चीज उनके लिए जाहिर कर दे अल्लाह ताला। वलियअलम अल्लज़ीना कफ़रू, और अहले कुफ्र जान जाए इस बात को कि वो अपनी कसम में झूठे थे, और वो जो दुनिया के अंदर ये कसमें खाया करते थे कि नहीं अल्लाह ताला बिल्कुल नहीं दोबारा नहीं उठाएगा, तो जान जाए कि अन्नहुम कानू काज़िबीन, कि वो लोग जो थे वो झूठे थे, और उनका जो अंजाम जो है वो उससे दो चार होना पड़ेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को महज दुनिया के अंदर खेल तमाशा के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि एक मकसद के तहत पैदा किया है। इन्नमा क़ौलुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु अन नक़ूल लहू कुन फ़यकून, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमारा जो अंजाम है, जब हम किसी एक चीज का इरादा करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हो जा, तो वो चीज क्या होती है,
ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہے یا اللہ رب العالمین کا جو درجہ ہے اور اللہ رب العالمین کا جو مقام مرتبہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے اور پھر وہ ہو کر کے رہتی ہے، اس میں تمہاری کسی خواہش اور تمہاری کسی ارادے کا اس میں کوئی بھی دخل نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اس سلسلے میں یہ جو کفار تھے، کفار اور مشرکین تھے، وہ اس چیز کو مستحیل سمجھتے تھے، محال سمجھتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر کے وہ کہتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو مر جائے گا اللہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی تکذیب فرمائی اور کہا کہ نہیں، ایسا ہو کر رہے گا اور ایسا ضرور ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جسے پورا ہونا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے اس چیز کا انکار کرتے ہیں اور یہ کفار اس کو قیامت کے دن ضرور اس چیز کو دیکھ لیں گے۔ اور یہ کام جو ہے دراصل اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ چیز کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ یہ چیز بہت آسان ہے، انما قولنا لشیء اذا اردنا، کسی بھی چیز کے لیے ہمارا جو کہنا ہوتا ہے وہ صرف کیا ہوتا ہے جب ہم اسے کرنا چاہتے ہیں، ان نقول له کن فیکون، ہم کہتے ہیں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے لیے یہ چیز کوئی بہت مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، اور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں، کیوں؟ تاکہ اپنے دنیا میں اپنے کیے کی پاداش پائیں، اپنے کیے کے جو سزا ہے یا جزا ہے اس چیز سے وہ پائے، عمل صالح کرنے والے جنت میں داخل کیے جائیں اور برا کام کرنے والے اپنے کیے کی سزا پائیں۔ ہاں، اور جو گزشتہ آیات ہیں یعنی کہ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات بتائی کہ اس کا جو مقصد ہے لیبین لهم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، کہ اس کا جو مقصد یہی بتایا کہ تاکہ لوگ جو ہے قیامت کے دن کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ جھوٹے تھے اور انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے نہایت ہی آسان کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا کن ہو جاؤ تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ممکن نہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے قول کے بعد یا کہنے کے بعد وجود میں نہ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور لوگوں کا دوبارہ زندہ کیا جانا اللہ تعالیٰ کے قدرت سے خارج نہیں ہے، اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے چاہے اور مردے دوبارہ زندہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ایسا ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور ان کو بتا دے گا کہ حقیقت یہی تھا جس کا تم دنیا کے اندر انکار کر رہے ہوتے تھے۔ تو میرے خیال سے جو ہے تو آج بہت وقت ہو گیا، اس کے لیے معذرت، میں یہیں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ماشاء اللہ شیخ، بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے آج کا درس دیا۔ شیخ یہاں پر ایک آیت گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازوں کا ذکر کیا، جی، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت۔ اس میں ایک اللہ تعالیٰ جو ہے تو کافروں سے کہے گا کہ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، تم جہنم کے دروازوں میں تم کیا کرو، داخل ہو جاؤ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جہنم کے متعدد دروازے ہیں اور جہنم کے الگ الگ مرتبے بھی ہیں، اور ان کے کافروں کے جو مطلب اعمال ہیں، ان کے جو کفر ہیں، ان کا جو نفاق ہے، ان کا جو شرک ہے، اس کے مرتبے کے مطابق ان کو جہنم کے دروازوں میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا، جیسے جن کے بارے میں آیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں طبقے میں ہوں گے۔ اسی طریقے سے حامان اور فرعون کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے جہنم کے بالکل نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو لوگ جیسے ہوں گے، جس کا کفر کا جو مرتبہ ہوگا اسی کے حساب سے اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں داخل کرے گا اور مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا انہیں حکم دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، تم لوگ جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، اس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی کہ جنت کے الگ الگ دروازوں سے ان کے کیے کا، ان کے کرتوتوں کے حساب سے، ان کے شرک، کفر اور نفاق اور ان کی بدعملی اور بد کرداری کے اعتبار سے ان کو ان درجوں میں داخل کیا جائے گا جس میں انسان ہمیشہ رہے گا، جس میں وہ ایسے برے لوگ، ایسے کفار و مشرکین ہمیشہ جس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے اور جہنم کے تمام مرتبوں سے اور تمام درجوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
شیخ اور ایک سوال، جو نیکوکار بندے رہتے جس اللہ کے فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے آتے تو انہیں سلام عرض کرتے، جی تو جو مشرکین رہیں گے ان کو سلام نہیں عرض کریں؟ نہیں، ان کو سلام نہیں. ان کے بارے میں تو کہا نا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوں گے تو اس وقت وہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں یہ کریں گے، فالقوا السلام، اور وہ کہیں گے ما کنا نعمل من سوء، ہم کوئی برا نہیں کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے فرشتوں کی تردید کریں گے کہ بلا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر اس حرکت سے مطلب ایک واقف اور آگاہ ہے جو کچھ تم کیا کرتے ہیں. ان سے سلام نہیں کریں گے، بلکہ سلام تو ان سے کریں گے جو نیک وقار ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ جو کچھ تم کیا کرتے تھے. سلامتی تو بیسیکلی بنیادی طور پر یہ امن و سلامتی کی نشانی ہے جو مومنین کو نصیب ہوگی، جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہوں گے دنیا کے اندر، اور اللہ کے حکموں کی اطاعت کر رہے ہوں گے. جی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایسے ہی موت نصیب فرمائے، نیکوکاروں کی موت. تو شیخ یہ جو سلام کرتے ہی خوشخبری سنا دیں گے تو جی ان کی جب روح قبض ہو رہی ہوگی تب ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم جنتی ہیں، تو پھر خبر میں سوال و جواب ان سے بھی کیا جائے گا؟ ظاہر سے ہوگا سوال جواب تو سب سے کہ متعدد مراحل ہیں، ہر مرحلے ہیں، اور ہر مرحلے میں انسان کو انشاءاللہ اپنی جو مطلب جو نیکوکار ہوں گے ان کو اپنے کیے کا مطلب الگ الگ مراحل میں ان کو پتہ چلنے لگے گا. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر میں جاتے تھے تو سب سے زیادہ روتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ قبر ہی جو ہے تو پہلا مرحلہ ہے، یہیں پہ سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے. اور یہاں پہ جو مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو فرشت جیسے دو آیت میں نے پڑھی تھی، ایک ہی آیت اور سورہ فاطر کی آیت کے جب یہ ہوں گے کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جب جو اللہ جو وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر مستقیم استقامت انہوں نے برتا، تو ان کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے اور ان کو کہے گا کہ تم اللہ تخاف ولا تحزن، اور تمہیں ڈرنے اور خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنہ، اور اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت بھی جو ہے تو فرشتے ان کو اچھے انجام کی خوشخبری ان کو دے دیتے ہیں. جی شیخ جزاک اللہ خیر، خیرن کثیر فی الدنیا والآخرہ. آمین. میرا تو کوئی سوال نہیں فی الحال، لگتا ہے کسی اور کا بھی کوئی سوال نہیں. تو انشاءاللہ کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے جسم میں قوت طاقت عطا فرمائے، آپ کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. جزاک اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم.